جی، جہاں تک اس میں قانونی نکات کا تعلق ہے تو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 332 سے لے کر 337 تک یہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی کسی شخص کے جسم کے آرگنز کو نقصان پہنچائے گا تو اس کی اس اوفینس کے مطابق سزا ہے۔ اسے قصاص اینڈ دیت آرڈیننس 1990 میں آیا تھا، جس نے پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 299 سے لے کر 338 تک اوفینسز کو امینڈ کیا اور اسے اسلامی شریعہ کے مطابق میں اسے انکارپوریٹ کیا گیا، اور ہر آرگن کی سزا قصاص میں قصاص ہے۔ اگر اس کی انگلی کاٹے گی تو دوسرے کی بھی انگلی، اگر وہ قصاص لاگو نہیں ہو سکتا تو پھر اسے دیت کی سزا ہے یا پھر اسے تعزیر میں سزا دی جاتی ہے جو 3 سال سے لے کر 7 سال تک ہے، اور اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اسے سزائے موت اور یا پھر اسے عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ تو جہاں تک یہ ٹرانسپلانٹ آف کڈنی کا لاء ہے، یہ 2010 میں ہمارے ملک میں پاس ہوا، اور اس کے تحت باقاعدہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک کمیٹی بنتی ہے، اور اس کمیٹی کے اندر جس نے والنٹیئر اپنا کوئی رشتہ دار نے اپنے عزیز کو جس کے گردہ فیل ہو چکے ہوں اسے ڈونیٹ کرنا ہو تو اسے اس کمیٹی کے سامنے والنٹریلی پیش کرنا ہوتا ہے، ایفیڈیوٹ دینا ہوتا ہے، اور وہ کمیٹی اس کی ہیلتھ دیکھتی ہے، پھر اس کی سارے وہ کراس میچ کر کے اسے پھر اپروو کرنے کے بعد قانونی طریقے سے وہ ٹرانسپلانٹیشن کا پروسیس کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی پیسے انوالو نہیں ہوتے، اور اگر کوئی انلیگل ان لافل کرتا ہے تو اس کی قانون میں سزا ہے۔ اور اس ایکٹ کے تحت کوئی انلیگل طریقے سے کسی کے کڈنی کو یا جسم کے کسی بھی حصے کو ٹرانسپلانٹ کرے گا تو اس کی اس کے سیکشن 10 کے تحت جو ایکٹ 2010 کا ہے، اس کے سیکشن 10 کے تحت 10 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا ہے۔ اب یہ جو گینگ گروہ پکڑا گیا ہے جو انلیگلی طریقے سے لوگوں کے گردے نکال کر بیچ رہے تھے، انہیں اس قانون کے تحت بھی سزا ہوگی، تعزیر پاکستان کے تحت بھی سزا ہوگی، اور اس میں جو ملوث ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔